بھائی کہ شمر کون تھا اور کربلا میں اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ دیکھیں یہ اس طرح کے جو آپ کو اس طرح کے تاریخی انٹرسٹ والے سوال چاہیے نا، تو ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے مختار نامہ کے نام سے، 20 لاکھ امریکن ڈالرز تقریباً اس کے اوپر لگ گئے، ان کے 40 قسطوں کے اوپر ایچ ڈی ریکارڈنگ ہے۔ یہ کچھ کلپس ہمارے بھائیوں نے اپنے مختلف چینلز کے اوپر اپلوڈ کیے، لیکن وہ اوریجنل بھی ایچ ڈی ریکارڈنگ اردو ڈبنگ کے ساتھ موجود ہے، فارسی میں بنی ہے، اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے، اس کی عربی میں بھی ہو چکی ہے اور زبانوں میں، اس میں یہ ساری کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی کتابی سے فلمی فسادی تک کا سفر مرزا صاحب کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک وقت تھا کہ مرزا صاحب لوگوں کو کہتے تھے کہ قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھو، تاریخ خود پڑھو، حدیث خود پڑھو، لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب مرزا صاحب سے پوچھا جاتا ہے اسلامی تاریخ کے بارے میں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ فلاں والی فلم دیکھ لو۔ ابھی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مختار نامہ دیکھ لو، ایرانی فلم ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ آپ علمی تاریخ پڑھ لو، کتاب کے اندر اسلامی تاریخ پڑھ لو۔ اسلامی تاریخ کی کوئی مستند کتاب مرزا صاحب بتاتے اور کہتے کہ فلاں والی کتاب جو ہے وہ پڑھ لو، جبکہ یہاں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایران کی فلاں والی فلم جو ہے وہ دیکھ لو۔ اب یہاں ایک بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مرزا صاحب جو ہم شروع سے کہتے آ رہے تھے، جو ہمارا دعویٰ تھا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ ایران کے سہولت کار اور اعلیٰ کار ایجنٹ ہیں، اب وہ ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی اسلامی تاریخ کے حوالے سے اہل سنت اور جو اہل تشیع ہیں ان کا واضح طور پہ اختلاف ہے، اور یہ جو اختلاف ہے جس میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آسمان و زمین کا فرق ہونے کے باوجود مرزا صاحب اپنے فالورز کو آنکھیں بند کر کے ایرانی فلمز دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایرانی فلم دیکھیں۔ اس کے ویسے کئی سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ ریٹنگ بڑھے گی ایرانیوں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ایرانی فلموں والا لوگوں کے اندر جو ہے وہ آئے گا، اس سے انجیکٹ ہوگا۔ تو ہمارا وہ جو دعویٰ تھا کہ مرزا صاحب ایران کے ایجنٹ ہیں، ایران کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، وہ دعویٰ واضح ہو گیا اور وہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب بجائے اسلامی تاریخ کی معتبر کتاب بتانے کے انہوں نے ایرانی فلم کا نام بتا دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب بڑا یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث خود نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، دین کا علم خود نہ سیکھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب مرزا صاحب وہ جو تھوکا ہوا تھا وہ چاٹ رہے ہیں۔ یعنی وہ تو یہ کہتے تھے کہ علماء سے پوچھو، جبکہ مرزا صاحب کہتا ہے فلمیں دیکھو۔ تو آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ مرزا صاحب کے جو شاگرد جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہے ان کی آنکھیں کھلنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر اتنے سے آنکھیں نہیں کھلتی تو زندگی بھر ان کی آنکھیں نہیں کھلنے والی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔